السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ لوگوں نے تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید یہ سبق سماعت فرمایا ہے۔ آج سبق نمبر 19 یعنی تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ 3 قسم کے مد ہے، یہ 3 الگ الگ جو ہے اس کی پہچان ہے، اس کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو سماعت فرمائیے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا، یہ پہلا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ دوسرا، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ تیسرا، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب یہ اس کی جو وضاحت جو ہے، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ حروف مدہ جو ہے نا، ایک الف کے برابر ہے تو اس سے زائد کھینچے تو وہ مد میں شامل ہوتا، اسی لیے یہاں جو ہے اس کی وضاحت کر دیے، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سمجھ فرمائیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ تیسرا، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب یہ تینوں کی جو اہمیت جو اس کی جو اصلیت جو بتا رہے ہیں یہاں ہے، یہ مد کو جو ہے کیسا پڑھیں گے، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اگر ایک الف کے برابر یا اس سے کم پڑھے تو اس کو مد نہیں بولتے، اسی لیے ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھو، یہ دیکھو مد متصل جاء سیئت سوء فی امرنا لا اقسم قالوا انا الآن حاجوک والصافات، یہ جو مد ہے نا اس کے اوپر انشاءاللہ اس کو جو ہے میں یہ قاعدے جو اپن پڑھے اس کے حساب سے اس کو کیسا ہم پہچان میں لانا ہے، یہ مد کا نام ہے، مد متصل کب بنتا ہے، منفصل کب بنتا، مد لازم کب بنتا، اس کی پہچان کیسا ہم جو ہے قرآن مجید میں اور اس میں جو ہے کیسا پہچان کریں گے، انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔